نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے دین اسلام کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور ہمیں خیر امت میں پیدا فرمایا۔ ہم اس سے انہی کاموں کی توفیق چاہتے ہیں جو اسے محبوب اور پسند ہیں، اور ان کاموں سے اس کی حفاظت طلب کرتے ہیں جو اسے ناپسند اور ناراض کرنے والے ہیں۔ آج کے سبق میں جو دعا ہم یاد کریں گے انشاءاللہ تعالی وہ ہے بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا۔ اس سے پہلے ہم نے نیند سے بیدار ہونے کی دعا یاد کی تھی۔ تو جب ہم نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے واش روم جاتے ہیں، اور واش روم یعنی بیت الخلاء جانے سے پہلے یاد رکھیں کہ جب آپ وہاں داخل ہوں تو سب سے پہلے لیفٹ یعنی بایاں پاؤں اندر رکھیں، اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے، اور یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ داخل ہوتے وقت آپ نے پڑھنا ہے بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے۔ دعا ایک بار ریپیٹ کریں۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے۔ یاد رکھیں یہ جنات اور شیاطین جو ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ گندی جگہ پائے جاتے ہیں، تو سب سے غلیظ اور گندی جگہ واش روم ہوتا ہے، بیت الخلاء ہوتا ہے، اس لیے دعا کا پڑھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس دعا کے پڑھنے سے انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اس دعا کا اہتمام ضرور کیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ دعائیں پڑھنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے ہر معاملات کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔